اور پتہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی مصیبت یا مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار صبر سے کام لے، اور بعض اوقات نا جب ہمیں کوئی یہ بات کہی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ اور مزید غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یار کیا مطلب ہے صبر کرنے سے آپ کا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں، ہلکا سا بھی آئیڈیا ہے کس غم سے کس مشکل سے میں گزر رہا ہوں، صبر کرو. یہ آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہنا بڑا آسان ہے بھائی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں نا کہ صبر سے کام لیں، جب آپ کہتے ہیں کہ امید رکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ پرامن رہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ مضبوط رہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ کہنے کے پیچھے کتنی کریڈیبلٹی ہے. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بچوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا؟ 7 بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان 7 بچوں میں سے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. 4 ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. ان 7 میں سے 6 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ اکبر. 7 میں سے 6 بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. خدا نخواستہ سوچیں ہم میں سے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، کبھی آپ سوچیں اس کے اوپر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا نخواستہ اپنے بچوں کو قبر میں اتارنا اتنا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز 6 دفعہ کی. ہم اپنی خود کی کمیونٹی میں تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کی، ہماری خود کی کمیونٹی میں ایک جنازہ تھا جہاں پہ ایک جوان لڑکی وہ فوت ہوئیں. ایگزیکٹلی اسی محلے میں جہاں میں رہتا ہوں، ایلنگٹن میں، ساؤتھ آرلنگٹن میں ایک جوان بہن تھی، وہ فوت ہو گئی. تقریباً 21 سال عمر تھی ان کی. میں نے اس واقعے سے پہلے کچھ دن اس کے والد سے بھی کے ساتھ بھی گزارے تھے، اور پھر وہ جب فوت ہوئی تو میں جنازے بھی موجود تھا، اور میں نے اس والد کے نا آنکھوں میں دیکھا، اور دیکھنے سے نا آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ صرف اس کی آنکھیں دیکھ لینا کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھا ہے، اس سے آپ کا ایسے دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. سوچیں اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیلنگ سے 6 دفعہ گزرے؟ سو کبھی بھی جب آپ سنتے ہیں نا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں کہ صبر سے کام لیں، کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو معاف کر دیں، جانے دیں. کبھی بھی یہ سننے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ ان کے لیے کہنا آسان تھا. نہیں، نعوذ باللہ. دیکھیں آپ کیا بول رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا درد سہا ہے جتنا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر بھی پر امید تھے، اور پھر بھی پرامن تھے، اور ہر کسی کے لیے جو ہے وہ امید بھی تھے. آپ بتائیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، نہ کہ صرف انگلش میں، حتیٰ کہ اور مختلف زبانوں میں ہمارے پاس لفظ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اردو میں بھی. مثال کے طور پہ کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو یتیم کہتے ہیں. ہمارے پاس الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی بیوی فوت ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے، آپ ودوا کہتے ہیں اس کو، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے. آپ کے پاس کوئی بھی لفظ نہیں ہے اس والد کے لیے جس کی اولاد فوت ہو جائے، کیونکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو نام دینا ہی نا یہ بہت غمگین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز سے 6 دفعہ گزرے.